الفضل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأنه سمع رحمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بخاری شریف کی حدیث، اس کی کچھ متعلقات بحثیں ذکر کی جا رہی تھی۔ آج کی مجلس میں اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ یہ جو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس انما الاعمال بالنیات کے مفہوم میں 4 اقوال ہیں محدثین کے کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی۔ ایک معنی یہ ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیات کے ساتھ ہیں، یا نیت اگر ہوگی تو عمل ہوگا ورنہ عمل نہیں ہوگا۔ جب تک نیت نہیں کریں گے وہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم ایسا ہے جس کو حضرات نے اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا ظاہر قابل اشکال ہے۔ یہ جو کہا کہ عمل تب ہوگا جب نیت ہوگی۔ ایک آدمی کوٹھے سے گر گیا، اس نے خود تو نیت نہیں کی تھی گرنے کی، لیکن عمل کرنے کا پایا گیا، اس لیے عمل کے ساتھ، عمل نیت ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مفہوم محل اشکال ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیات کے ساتھ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال نیات کے ساتھ ہیں، یہ اس کا ظاہر تو معتبر نہیں، نیت کے بغیر عمل پائے جاتے ہیں۔ کپڑا کو رکھ دیں آپ نہر میں، آپ نے اس کو پاک کرنے کی نیت نہیں کی لیکن پاک ہو جائے گا۔ آپ نے چھلانگ لگائی، وہ کہاں لگائی؟ نہر میں لگائی۔ حوض بھی کہہ سکتے ہیں، کھلا حوض ہو، چھلانگ لگائی، بچے چھلانگ نہر میں کھیلتے زیادہ ہیں، تو آپ نے نہانے کی نیت کی صرف، لیکن وضو آپ کو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو نیت کے بغیر کام ہو جاتا ہے۔ غسل فرض تھا، آپ نے نیت نہیں کی لیکن آپ نے جسم کو صاف پاک کیا، پانی بہایا تو آپ کو پاکیزگی حاصل ہو گئی، حالانکہ آپ نے پاک ہونے کی نیت نہیں کی۔ تو ظاہر یہ کہ نیت پر، نیت عمل نیت ہی کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، اس کا ظاہر تو معتبر نہیں۔ یہاں کچھ تھوڑا سا کوئی عبارت مقدر معنی پڑتی ہے۔ تو سیدنا چائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پتہ کون ہے؟ 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہی ترتیب ہے ان کے زمانے کی بھی۔ امام حنبل جو ہے امام شافعی سے نیچے، اور یہ امام بخاری کے بھی استاد، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے عالم، اللہ عالم، بہت اونچے درجے کے۔ امام احمد بن حنبل 100 بار خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ ایک زیارت کے موقع پر خواب میں اللہ میاں سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کیا ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ پوچھا بے فہم کانا او بلا فہم، کوئی قرآن کا معنی تفسیر سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا یہ ایسی کلام ہے بے فہم کانا او بلا فہم، خواہ کوئی معنی سمجھ کے پڑھے یا معنی نہ بھی آتا ہو، اس کی تلاوت ہم تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
کم از کم 1 پارہ تو ضرور پڑھا کرو مہینے میں قرآن ختم۔ یہ 30 پارے جو آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، یہ پہلے نہیں تھے، حضور نے نہیں بنائے 30 پارے، صحابہ نے نہیں بنائے، یہ بات کہ علماء 30 پارے بنائے، آپ کے لیے ہمارے لیے بنائے تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، سمجھ گئے؟ 30 حصے کر کے اس کو 30 پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جز کو، پارہ فارسی کا لفظ ہے، تو یہ 30 حصے بعد میں بنے ہیں ہماری تلاوت کی آسانی کے لیے، تاکہ حوصلہ ہو جائے، ایک حصہ پڑھ لیا باقی 29 بھی ہو جائیں گے، تو اس لیے ایک پارہ روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھنے والے نے بہت پڑھا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، لکھا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کا نام جو قرآن ہے اس کی ایک وجہ تسمیہ یہی ہے، قرآن کا مفہوم یہ ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، جو بہت زیادہ پڑھی جائے۔ دنیا میں جتنی قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی جا رہی۔ اس وقت گئے گزرے دور میں جو کہتے ہیں بددینی کے دور ہے، وعدہ پرستی کا دور ہے، اس دور میں بھی محتاط اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ حافظ قرآن موجود ہیں۔ حافظ تو حافظ ہی ہے، پڑھنے والے پڑھا بھی بہت، ایسے بھی مشائخ گزرے ہیں جو روزانہ 1 قرآن ختم کرتے ہیں، ایسے بھی 2-3 قرآن ختم کرتے تھے، 5 ختم کرتے تھے، 7، حتیٰ کہ لکھا کہ بعض مشائخ روزانہ 9 قرآن پڑھتے تھے۔ بہت پڑھا گیا ہے، اس کو بہت پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے بڑھ کر ذکر کوئی نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام، اس لیے حضرات مشائخ کے ہیں اس کے بہت معمول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبد القادر رائبوری رحمۃ اللہ کے پاس کچھ دوست گئے دعا کرانے کے لیے، یہ شوال کا مہینہ تھا، اور شوال کا مہینہ شوال کے بعد ہوتا ہے، بولو رمضان کے بعد ہوتا ہے، دعا کرانے کے لیے گئے، حضرت ہمارے لیے دعا فرمائے، مجھ سے کیا دعا کرواتے ہو؟ یہ حافظ صاحب سے دعا کرواؤ، اس کی چادر میں 61 قرآن پاک، 61 قرآن پڑھے، رمضان شریف 61 قرآن، ایک دن کا ایک رات کا کتنے ہو گئے؟ 30 دنوں 60، اور ایک تراویح کا 61 قرآن، قرآن سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے سنا تھا پہلے حضرت عثمان عبید اللہ کے بارے میں، یہ تو بات میں نے خود اپنی کان سے سنی کہ اوڑھنا بچھوڑنا ہم نے قرآن بنایا بہت زیادہ، ہر وقت میں نے سنا تھا 1 قرآن ختم کرتے، مجھے کسی نے بتایا حضرت کا محمود روزانہ 2 قرآن پڑھنے کا تھا، ماشاء اللہ۔ امام شافعی روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ، جہاں مدینہ شریف پیر جی رہتے تھے، پیر جی اطاعت محمد شاہ صاحب، مولانا تعالیٰ شاہ بخاری کے چھوٹے بیٹے، ایک مولوی صاحب وہاں آیا ہوا تھا ان کے پاس، اور مہمان بھی تھے، اور اس کی بات کی مخالفت تو کہتے ہیں کہ دن میں قرآن ختم نہیں ہو سکتا، 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، باہر اندر بھی جانا ہے، کوئی بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے، کیسے قرآن ایک دن میں پورا قرآن پورا نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہا تھا۔ پیر جی نے سب ڈانٹا، پیر جی سب ڈانٹتے تھے خوب ماشاء اللہ۔ پیر جی نے کہا الحمدللہ ابھی 10:30 ہوئے، میرے 23.5 پارے، 23.5 پارے ہو گئے، کتنا باقی رہ گیا؟ بولو 6.5 پارے رہ گئے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے ایک دن میں 9 قرآن بھی ہو سکتے ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھے، صحیح واقعات۔ اور یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ اتنا پڑھا جا سکتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہر حرف یاد ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے بڑے 7-8 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور بات ایسی بھی ہے جن کی تلاوت میں کبھی ایک حرف شد مد کی غلطی نہیں آتی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شیخ آباد والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ کے پاس میں سفروں میں جاتا تھا، بس سفر شروع ہوتے ہوئے آخر تک قرآن ہی ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے پاک سے صحیح محبت تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
یہ تیسرے امام، تیسرے درجے کے، پہلے امام ابو حنیفہ ہے، پھر امام مالک ہے، پھر امام شافعی ہے، اور چوتھے امام اس امت کے حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ کبھی وقت ہوا تو ان کے کچھ حالات ذکر کروں گا، امام حنبل کے نوان فروز حالات۔ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات میں صحت کا لفظ مقدر و محذوف، انما صحت الاعمال۔ عربی میں عبارات میں کچھ الفاظ محذوف ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں، لیکن معتبر ہوتے ہیں، اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحت کا لفظ مقدر ہے، معنی جو بنے گا انما صحت الاعمال بالنیات، اعمال صحیح ہوتے ہیں نیت کے ساتھ۔ اگر نیت صحیح ہوگی، نیت کی ہوگی تو وہ عمل صحیح ہو جائے گا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نیت کی ہے کسی نے نماز کی تو وہ نماز بنتی ہے نا، بولو گے۔ لیکن اگر نماز کی نیت کے بغیر ہی کھڑا ہو گیا، قیام کر رہا ہے، رکوع کا سجدہ نیت کوئی نہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اعمال کی صحت نیت کے ساتھ ہوئی۔ روزہ کوئی بھوکا پیسہ رہ گیا اور نیت نہیں کی، کسی کے نزدیک روزہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہے اعمال کا صحیح ہونا، یہ نیت ہوگی تو عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا صحیح۔ تو صحت کا لفظ محذوف کیا ہے، بات سمجھائی؟ یہ دوسرا معنی ہوا اس انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا۔ تیسرا معنی یہ ہے جو حنفیہ نے اختیار کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے مقلدین حضرات محدثین نے، وہ کہتے ہیں یہاں ثواب کا لفظ محذوف ہے۔ انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیات پر موقوف ہے۔ نیت ہوگی تو عمل کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی اور چھلانگیں لگائی، ماشاءاللہ نہر میں الٹی سیدھی پٹھی، تو آپ کا وضو ہو گیا، کیوں نہیں؟ جی، وضو کے 4 فرض ہیں نا، پتہ کیا کیا ہے؟ منہ دھونا پورا، اور ہاتھ دھونا کونی سمیت، اور سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا دونوں پاؤں۔ یہ 4 پاؤں جب آپ چھلانگ لگائیں گے، ڈبی لگائیں گے نہر میں، تو بتاؤ یہ 4 کا کام ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو لہذا وضو ہو گیا، سمجھے؟ وضو ہمارے نزدیک ہو گیا، لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملا جب تک وضو کی نیت نہ کی۔ تو انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیات پر ہے، نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ معنی سمجھ آ گیا؟ چوتھا معنی ہمارے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بیان کیا، جو تینوں سے ہٹ کر ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، ہمارے حزبیلی کے استاد حدیث ہے علامہ انور شاہ کشمیری۔ ان کا دور دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے عروج کا دور ہے، بہت اونچا دور ہے، بہت اللہ نے ان کو علم دیا تھا، خصوصاً حدیث کا علم بہت زیادہ دیا تھا۔ امام ابو داؤد ہمارے سیاستہ کتابوں میں ایک کتاب کے مصنف امام ابو داؤد، حدیث کا ذوق خاص تھا۔ ان کے بارے میں محدثین ایک جملہ بولتے ہیں، خولے کا ابو داؤد فی الدنیا للحدیث و فی العقبى للجنہ۔ امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے، اور الحمدللہ ہم علامہ شاہ کشمیری کے بارے میں یہی خیال رکھتے کہ خولے کا انور فی الدنیا للحدیث و فی العقبى للجنہ، بہت ہی اللہ نے تقویٰ تقدس للہی نصیب فرمائی۔ حضرت علی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے استاد حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن کبھی زیارت ہوئی صبح کو بیمار ہوتے تھے۔ یہ تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ان تینوں معنی سے ہٹ کے چوتھا معنی بیان کیا۔ کس کا معنی؟ انما الاعمال بالنیات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
عمل جیسا ہوگا نیت جیسی ہوگی عمل ویسا ہوگا. نیت اچھی عمل اچھا کہلائے گا, نیت بری عمل برا کہلائے گا. اس لیے اس کا معنی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے صحت الاعمال, وہ بھی ایک طرح کی بند بات ہے. جو حنفیہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کی بند بات ہے, اور جو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالی ہے اس میں حدیث میں عموم و شمول ہو جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ عام چیزوں کو شامل ہو جاتی ہے. سمجھو کوئی نہیں, ویسے سے ہلا رہے میں عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھو صحت الاعمال کا مطلب دنیا میں کام صحیح ہو گیا, اس کا تعلق فقہا کی نگاہ میں کسی عمل کا صحیح ہونا ہے. تو یہ دنیا کے جو اعمال ہیں اس کے اعتبار سے امام شافعی کا معنی اسی میں حدیث کا معنی رہ گیا کہ اعمال دنیا میں تب صحیح ہوں گے جب کہ نیت ہوگی. ٹھیک ہے. اور حنفیہ نے جو بیان کیا ہے شاہ صاحب فرماتے وہ بھی عموم نہیں بلکہ اس میں بھی دقت اور بندش ہے. لفظ نشہ صحیح نہیں بول پا رہا. وہ فرماتے دیکھو ثواب الاعمال بالنیت جو کہا حنفیہ نے, ثواب کا تعلق تو آخرت سے ہے. اس میں یہ حدیث صرف آخرت کے معاملے سے بند ہو گئی. اور جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, وہ نہ آخرت سے مخصوص ہے نہ دنیا سے, بلکہ دنیا آخرت دونوں کو شامل ہے. اور حدیث کا ایسا معنی لینا جو عام اور اشمل ہو وہ بہتر ہوتا ہے. پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں, پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ جو حدیث کا مفہوم ایسا ہو جس سے حدیث میں عموم شمول پھیلاؤ زیادہ ہو, زیادہ چیزوں پر فساد آئے, وہ معنی زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحت عمل میں صرف یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے فقیہ کے نزدیک وہ عمل صحیح ہو گیا نیت کے ساتھ, یہ مخصوص ہو گیا دنیا کی حد تک. اور ثواب الاعمال, ثواب کا تعلق صرف آخرت سے, ثواب دنیا میں نہیں ملتا. اور ثواب کہاں ملتا ہے؟ ثواب کا تعلق صرف آخرت. ان کے نزدیک حدیث مختص ہو گئی صرف آخرت کے ساتھ. حضرت شاہ صاحب نے معنی بیان کیا کہ دار و مدار نیتوں پر ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ عمل نیت جیسی ہوگی عمل ویسا ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عموم و شمول ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کا تعلق جو شافعی حنفی لے رہے ہیں اس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے, اور جو شاہ صاحب وقت ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ بھی ہے, عقوبات کے ساتھ بھی. معاملات مثلا ایک آدمی آپ کا مہمان ہوا, آپ نے دیکھا بھی فقیر مسکین ہے, مسافر ہے, دور سے آیا ہے, اس کی خدمت کی ثواب ملے گا. اور آپ نے دیکھا وہ سید بھی ہے, آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ حضور کی اولاد ہے اس لیے, اور آپ نے یہ نیت بھی کر لی کہ وہ نیک بھی ہے, یہ بھی نیت اچھی ہے. اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں, جیسی نیت کرو گے ویسا معاملہ ہوگا. تو شاہ صاحب کا بیان کردہ مفہوم جو ہے وہ عام اور اشمل ہو جاتی ہے حدیث. اس مفہوم کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ معتبر اور بہتر ہے. سمجھے سے اللہ کرے آئی ہوئی. ایک جملہ اس میں ہے, یہاں ایک بات کہنی ہے, یہ جو اختلاف ہے کہ نیت عمل کے لیے ضروری ہے, امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات. امام شافعی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عمل کے نیت ضروری ہے. لہذا وہ کہتے ہیں جب نیت وضو کی نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا, اور ہمارے نزدیک ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک ہے کہ اگر وضو کی نیت نہیں ہے اور وضو والے کام کر لیے تو وضو ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا بغیر نیت. دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ حدیث میں آ رہا ہے اعمال کا تعلق نیت سے ہے, نیت ہوگی تو وضو ہوگا, ورنہ وضو نے 1000 چھلانگیں لگایا نہر میں, کیا کہتے ہیں پٹھیاں سیدھیاں ڈوبیاں لگاؤ لیکن وضو نہیں ہوگا. کون کہتے ہیں؟ یہ جو چھلانگ لگائی ہے, جسم دھلا ہے, اس کے ساتھ اب نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو نہیں ہوا. اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ نیت ضروری نہیں ہے, نیت ضروری نہیں ہے, اس لیے وضو ہو جائے گا
نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کرنے کا ثواب وضو کا نہیں ملے گا۔ جو اس حدیث سے شافعی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں اعمال کا تعلق نیات سے ہے، اعمال نیات کے ساتھ ہے، وضو میں نیت ہوگی تو وضو ہوگا، طہارت ہوگی، ورنہ سیدنا علی المرتضیٰ امت کے اولیاء کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ وضو میں نیت شرط ہے کہ نہیں؟ اب تو اختلاف ہے نا کہ شافعی کہیں گے شرط ہے، ہم کہیں نہیں۔ پوچھا تھا تو آپ بتائیں کہ وضو میں نیت وضو کی کرنا شرط ہے یا نہیں؟ فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں وضو نیت کو وضو بنانے کی ضرورت ہے۔ کم سمجھیں، سائل نے سوال کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں؟ فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں نیت کے لیے وضو شرط ہے، نیت کو وضو کراؤ، نیت کو پاک کرو۔ اس لیے سارے اعمال میں نیت کا صحیح ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اچھی نیت سے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، دنیاوی طور پر دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، طلب کے لیے، واہ کے لیے نہ کیا جائے۔ سمجھ آئی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا تم تو یہ پوچھ رہے ہو کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں؟ کہتے میں کہتا ہوں نیت کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو سے آدمی پاک ہوتا ہے نا، تو نیت کو وضو کراؤ، نیت صحیح کرو۔ اس میں نے ایک دن بات عرض کی تھی، اور تھوڑی سی اس کی وضاحت باقی عرض کرتا ہوں۔ اسماء سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امت کے اولیاء کے سردار ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، کروڑہا رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرمائے۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نیت دیکھو ایک یہ ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا یہ بھی اخلاص نہیں ہے، یہ بھی نفسانیت ہی ہے۔ اس لیے جنت میں داخل ہونے کا مطلب ہے مجھے رہا تو یہی پہنچی نا، تو نفس کا حصہ ہے۔ جنت میں کہ مجھے آگ نہ جلائے، میں آگ سے بچ جاؤں، یہ بھی اپنے نفس کا حصہ ہے۔ فرمایا یہ بھی نفسانیت ہے۔ اصل اخلاص یہ ہے کہ نیت اس درجے کی ہو کہ نہ جنت نہ دوزخ سامنے، صرف اللہ رضا۔ گویا کہ اللہ کی ایک الگ بات ہے کہ اللہ میاں نے یہ چھوٹے درجے کو بھی اخلاص کر کے ہمارے لیے اعمال قبولیت بتا دی کہ جنت کے لیے کرے گا وہ ٹھیک ہے، جنت بچن کرے گا وہ بھی اخلاص ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے، اصل اخلاص اور اعلیٰ نیت یہی ہے کہ اپنے اعمال میں صرف مالک کو راضی کرنے کی نیت کی جائے۔ اللہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں بیٹے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک بھی نیت ضروری ہے۔ مثلا نماز جب تک نیت نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ اور روزہ جب تک نیت نہیں کریں روزہ نہیں ہوگا۔ تو اعمال ہمارے نزدیک بھی نیت شرط ہوئی، لیکن وضو میں ہم شرط نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کہ ہم کہتے ہیں جو مقصودی اعمال ہیں، اعمال مقصودہ ہیں، ان میں نیت ضروری ہے۔ یہ جو مقاصد نہیں ہوتے بلکہ ذرائع ہوتے ہیں، ان میں نیت ضروری نہیں۔ اس بات کو سمجھو، وضو مقصود نہیں ہے، وضو کی بات پڑھی جانے والی نماز مقصود ہے۔ وضو نماز کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے مقصودی بات نہیں ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس کے لیے نیت ضروری نہیں۔ مقصودی عبادات کے لیے نیت ضروری ہے ہمارے نزدیک۔ بات سمجھائی؟ اس پر شافعیہ کی طرف سے ایک اعتراض ہے، اشکال ہے۔
شافعی حضرات کہتے ہیں کہ حنفیہ تم کہتے ہو کہ مقصودی عبادات کے لیے ضروری ہے جو وسیلہ و ذریعہ ہو، جیسے وضو وسیلہ و ذریعہ ہے نماز تک پہنچنے کا، اس کو ضروری نہیں۔ تو تیمم جو ہے، جس تیمم کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی تو وسیلہ ہی ہے، تیمم مقصود بذات نہیں ہے، تیمم کر کے بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر اس وجہ سے کہتے ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ وسیلہ ہے، تو یہ تیمم بھی نماز کے لیے وسیلہ ہے، غیر مقصود ہے۔ اس میں حنفیہ بھی نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ سوال پتہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آیا؟ کہیں آ تو نہیں گیا؟ ایسے مشکل ہی ہے۔ وہ سوال سمجھ آیا کہ تم کہتے ہو جو چیز ایسی ہے جو وسیلے کا درجہ رکھتی ہے، کسی تک پہنچاتی ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، جیسے وضو، اس کے لیے شرط نہیں ہے جیسے وضو۔ تو وضو ٹھیک ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اس طرح تیمم بھی تو وسیلہ ہے۔ اور تیمم سمجھتے ہو؟ گھوڑے پر چڑھنا۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ مٹی سے کرنا۔ جو شخص جس کو پانی نہ مل سکے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مٹی سے تیمم کر لے، 2 ہاتھ مٹی پہ مارے، دیوار پر مارے، اینٹ پر مارے، 2 ہاتھ مارے، چہرہ سارا چہرے پر پھیر لے، پھر دوبارہ مارے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھوں پر کونی تک پھیر لے۔ یہی ہے تیمم ہے نا۔ تو یہ تیمم جو ہے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون؟ بولو جس کو پانی ایسی جگہ ہے، پھنس گیا کہیں کہ پانی نہیں مل رہا، جیسے کوئی جیل میں ہے، اپنے اختیار میں اور جیل میں پانی کا انتظام نہ ہو، باہر آنے کی اجازت نہ ہو، تو مجبوری، یا پانی ملتا نہیں یا پانی استعمال کر سکتا نہیں، ایسی بیماری ہے کہ پانی نہیں استعمال کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ذات نے آسانی پیدا فرمائی ہے کہ مٹی پہ 2 ہاتھ مار کے چہرے پر ہاتھ اوپر پھیر لو، بس نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کو تیمم کہتے ہیں۔ تو تیمم بھی غیر مقصودی چیز ہے، یہ بھی نماز کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اس میں حنفیہ نیت کیوں شرط قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال مقصودہ میں نیت شرط ہے اور غیر مقصودہ میں شرط نہیں۔ سوال سمجھ آیا؟ بڑا زور لگ گیا میرا تو، جیسے تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اللہ، جواب اس کے 2 ہیں، 2 جواب ہیں اس کے۔ ایک جواب یہ ہے، اللہ، کہ یہ تو ٹھیک ہے تیمم وسیلہ ہے، لیکن تیمم جو ہے یہ فرع ہے، اصل وضو ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ پانی کا استعمال کرنا، وضو کرنا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے مجبوری سے یہ قرار دیا گیا طہارت، کس طہارت ہو جائے گی۔ یہ فرع ہے، فرع اصل سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، پانی فی حد ذات ہی مطہر ہے۔ بولو، پانی پاک کرنے والا ہے۔ پانی میں اللہ نے جس طرح طہارت کی کیفیت رکھی ہے، اس تطہیر کی کیفیت، مطہر ہونے کی کیفیت قوت بھی رکھی ہے، پانی پاک کرتا ہے۔ تو پانی فی حد ذات ہی پاک کرنے والا ہے، مطہر ہے۔ اور مٹی مطہر نہیں، ملوث ہے، مٹی سے انسان آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کو نیت کے ساتھ پاک کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ مٹی میں بولو کیا کریں، اصل نہیں ہے، اصل پانی میں اصل طہارت ہے، مٹی میں تلویث اور ملوث ہونا ہے۔ یہ مٹی چونکہ اصل مطہر نہیں ہے، بذات مطہر نہیں ہے، تو اس کی تقویت کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور سمجھ آئی؟ بس کریے، ٹھیک ہے۔ چلو ایک بات تھوڑی سی اور کہہ دوں، ایک جملہ شریف پہ آنا بیٹے، انما لامرئ ما نویٰ، دیکھو کتاب میں، انما الاعمال بالنیات، انما لامرئ ما نویٰ، ساتھ ساتھ جملے دونوں ہیں۔
بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ دونوں جملوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا عمل پاتا ہے، ویسا اثر پاتا ہے۔ دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو ملے جو اس نے نیت کی، دونوں کو تو ایک ہی مفہوم ہے۔ جب ایک ہی مفہوم ہو تو اس کو تکرار کہتے ہیں، اور فصاحت بلاغت فصیح بلیغ کلام میں تکرار معیوب ہے، بری چیز ہے، تو حضور کے کلام میں تکرار کیسے آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور سمجھے؟ تھکاوٹ ہو رہی، کیا کریں؟ ابھی ٹھیک ایسا مسئلہ ٹھیک۔ سوال سمجھ لو، سوال سمجھ گئے کہ آپ کے کلام میں تکرار لازم آ رہا ہے۔ اعمال و بالنیات، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اچھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان کو ملے گا جو اسے نیت کی، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو ایک ہی مفہوم کی دو طرح کے کلمات ہیں، تکرار ہے، اور فصیح و بلیغ کلام میں تکرار معیوب ہے، بری چیز ہے۔ اس کے بہت سے ہم جواب، 8 جواب دیتے ہیں، اس میں سے ایک آدھا ذکر کرنا۔ ایک جواب یہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نے اختیار کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا انما الاعمال بالنیات، میں عمل کا ذکر ہے، اور انما للمعمل عامل کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث کے پہلے جملے میں عمل کا ذکر ہے، اعمال، دوسرے میں اس انسان کا جو عمل کرنے والا ہے۔ یا دونوں میں فرق ہو گیا کہ پہلے میں ذکر ہے عمل کا، جملہ ثانیہ میں ذکر ہے عمل کا۔ اس سے پہلے ایک جواب اور بھی تھا کہ ہم مانتے ہیں تکرار ہے، مانتے ہیں کہ تکرار ہے، لیکن ہر تکرار فصاحت بلاغت کے خلاف نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی اہمیت کی وجہ سے ایک چیز کو تکرار سے ذکر کرنا فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ جیسے طلحہ، اور طلحہ میرا بھتیجا بیٹھا، جیسے طلحہ یہ ناغے بہت کرتا ہے، سب کو ناغے کرتا ہے، اس کے والد صاحب اس کو اٹھاتے رہے، اٹھتا ہی نہیں، سویا پڑا، ایسا پوستی ہو کے سوتا ہے جیسے پی ہوئی ہو۔ اب یہ ناغے بہت کرتا ہے، پڑھائی میں نقصان کرتا ہے نا، تو میں اس کو کہوں طلحہ سب کے وقت پر آیا کر، طلحہ وقت پر حاضری دیا کر، 2 دفعہ کہا نا تکرار ہے، لیکن چونکہ معاملہ اہم ہے تو تکرار مفید ہے، تو ہر تکرار فساد بلاغت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔